بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم اخروٹ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اخروٹ میں پائے جانے والے اجزاء میں فیٹس، سوڈیم، پوٹاشیم، کاربوہائیڈریٹس، شوگر، پروٹین، وٹامن سی، کیلشیم، آئرن، وٹامن B6، میگنیشیم یہ پائے جاتے ہیں، اور یہ رچ ان اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے۔ یہ دماغ کی طاقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا آئل سر میں لگانے سے سر کی خشکی سیکری ختم ہو جاتی ہے۔ کینسر کی اکثر اقسام میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ دل کی بے ترتیب حرکت کو نارمل کرتا ہے۔ قلیل مقدار میں آئرن پایا جاتا ہے جو خون پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس میں حرارت کافی مقدار میں موجود ہوتی ہے، اس لیے یہ محرک ادویہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ خون میں حرارت پیدا کر کے جسم کو گرم رکھتا ہے۔ بعض اوقات پیاس زیادہ لگتی ہے، ٹھنڈا پانی پینے کو دل کرتا ہے۔ پوٹاشیم، کیلشیم اور پروٹین کی وجہ سے ہڈیوں کی نشو و نما اور طاقت کے لیے بہت مفید ہے۔ بچوں اور جوانوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ وٹامن سی آئرن کے انتظام میں مدد دیتا ہے، اس لحاظ سے اخروٹ خون کی پیدائش کے لیے مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ پٹھوں کی کمزوری میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں وٹامن B6 پایا جاتا ہے۔ اخروٹ کے آئل سے بچوں کے جسم کی مالش کی جائے تو جسم کی نشو و نما اور بڑھوتری میں تیزی آ جاتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں مقدار خوراک کتنی ہونی چاہیے، بچے کتنا کھائیں، بڑے کتنا کھائیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بچوں کے لیے یہ 1 اخروٹ کھایا جائے یا 2 کھا لیے جائیں، اور بڑوں میں 3 سے لے کر 7 دانے تک کھائے جا سکتے ہیں۔ ایک ضروری وضاحت جو میں کرنا چاہوں گا، اخروٹ ہمیشہ تازہ جو کہ 1 سالہ ہوتا ہے وہ کھایا جائے۔ جس اخروٹ کی گری کا رنگ تبدیل ہو گیا ہو، پھپھوندی لگی ہوئی ہو، ذائقہ خراب ہو چکا ہو، وہ ہرگز استعمال نہ کریں۔ وہ آپ کو فائدہ کی بجائے الٹا نقصان دے گا۔ گلا خراب اور کھانسی شدید جو کسی دوائی سے بھی ختم نہ ہونے والی ہو لگ جاتی ہے۔ بعض اوقات اخروٹ کو خوبصورت بنانے کے لیے تیزاب یا کیمیکل سے دھویا جاتا ہے، جس سے تیزاب یا کیمیکل کے اثرات اخروٹ میں سرایت کر جاتے ہیں۔ پھر جب وہ کھائے جائیں تو منہ پک جاتا ہے، زبان بھی پک جاتی ہے، وہ معدہ کو بھی نقصان دیتے ہیں۔ ایسے میں گلیسرین منہ میں لگائی جائے تو جلد آرام آ جاتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔